الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الجمعہ کی ہم نے 9 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے جمعہ کے روز تو دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف حاضر ہو جاؤ اور فوراً چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جان جاؤ۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو کلپ ہے اس میں مسائل جمعہ کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی کی یہ آگے کنٹینیوشن ہے کہ جو 6 نمبر ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گاؤں میں رہتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جمعہ اس پر فرض ہے، واجب ہے یا نہیں؟ کیا وہ شہر میں جا کر جمعہ ادا کرے یا نہیں؟ تو امام صاحب اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک اس پر شہر میں آ کر جمعہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہ عبادت میں بھی ان کے مطابق چھوٹ دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اس میں اٹھانے کی سکت نہ ہو۔ البتہ امام یوسف، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اس گاؤں تک شہر کے مؤذن کی آواز پہنچتی ہے تو اس پر جمعہ فرض ہے ورنہ نہیں ہے۔ یعنی اذان جو ہے نا وہی اطلاع کرتی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، تو یہ جو نودی للصلاۃ اذان جو ہے ندا دیتی ہے نا، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر اس کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، وہاں گاؤں میں آتی ہے، تو وہاں کے لوگوں کے لیے جمعہ واجب ہے، ادروائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ آگے جو 7 نمبر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امام شمس الائمہ ہیں، امام شمس جو ہیں الائمہ سرخسی یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق ایک شہر میں متعدد مقامات پر نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک شہر ہے، جیسا کہ ہم اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں، وہاں کئی ساری جامع مساجد ہوتی ہیں، وہاں پہ جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے جو پھر نزدیک ہو جہاں اس کو سہولت ہے وہاں وہ ادا کر سکتا ہے۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَبِهِ نَأْخُذُ، یعنی ہمارا اسی پر عمل ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ بلا ضرورت، یہ خاص دھیان رہے کہ جس کا تھوڑا سا اختلاف ہوا، اس نے پیسے اکٹھے کیے، چندہ جمع کیا اور مسجد بنا دی، یہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خاص طور سے خیال رہے کہ بلا ضرورت ہر جگہ جمعہ کی نماز ادا کرنا اس حکمت کے منافی ہے جس کے لیے جمعہ قائم کیا گیا ہے۔ سب مسلمان ہفتے میں ایک بار اکٹھے ہو، تو یہ منافی ہے کہ جہاں اختلاف ہوا، جو کہ ویسے آج کل چل ہی رہا ہے، میں ذرا کہتا ہی چلوں، اب دل تو کر رہا ہے کہنے کو، کرنے بات آ گئی ہے کہ یہ جی یہ دو بندیاں دی مسجد ہے، اتنے سنیاں دا نہیں ہوتا، اچھا جی واہ جی واہ، اے کہ جی سنیاں دی مسجد ہے، اتنے دو بندیاں دا نہیں ہوتا، اے کہ جی وہابیاں دی مسجد ہے، یہ نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 6 باتوں میں جو فضیلت دی گئی ہے اس میں ایک آپ کے لیے ساری سرزمین کو مسجد بنایا گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو ہر جگہ پہ سجدہ ہو جاتا ہے، ساری مسجد جو زمین جو مسجد ہے، ہر جگہ ہی مسجد، آپ جہاں مرضی سجدہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 6 باتوں میں جو فضیلت دی گئی ہے اس میں ایک آپ کے لیے ساری سرزمین کو مسجد بنایا گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو ہر جگہ پہ سجدہ ہو جاتا ہے، ساری مسجد جو زمین جو مسجد ہے، ہر جگہ ہی مسجد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ
جچتا نہیں ہے ویسے، سچی بات تو یہی ہے، میں سچی بات کر رہا ہوں آپ سے. جی یہ کس کی مسجد ہے؟ یہ وہابیاں دی مسجد. اتنے ساڑا سجدہ نہیں، نماز نہیں ہوتی ساڑی. اللہ تعالیٰ ہدایت میں عطا فرمائے. مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے لیے آسانی ہے، گھر کے قریب ہے وہاں جانی چاہیے. ٹھیک ہے یہ سب چکر تو روٹی روزی کے ہی ہے نا، روٹی روزی کے لیے کیا جاتا ہے. بس میں اتنی بات کروں گا، افسوس سے دل سے بات نکل جاتی ہے، کیا کروں، دل نہیں میرا کرتا ایسی دل آزاری والی بات کرنے کی، لیکن ہو جاتی ہے. چلیں بہرحال جو حضرت جو شمس الائمہ سرخسی فرماتے ہیں، قال سرخسی الصحیح من مذہبی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواز اقامتها فی مصر واحد فی مسجدین او اکثر. وقال ابن حمام وبه ناخذ. یعنی ہم اسی پہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا نا وہ ٹھیک ہے، ہم اسی پہ قائم ہیں. امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں پر جمعہ کی شرائط کا پایا جانا مشتبہ ہو جائے، شک ہو جائے، بھئی یہاں جمعہ نہیں ہوتا، یہاں مسجدیں ادھر بنائی ہیں، ادھر بنائی ہیں، ادھر بنائی ہیں، تو شک ہو جائے، خام خواہ اننیسیسری بنائی ہوئی ہیں، یا کسی بات پہ بھی شک ہو جائے کہ جمعہ نہیں ہوا میرا، تو اس سے چاہیے جن لوگوں پہ جمعہ مشتبہ ہو جائے انہیں چاہیے کہ نماز جمعہ پڑھ لیں، اور نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھیں، اور اس کی پھر نیت یوں کریں گے کہ آخری فرض ظہر جس کا وقت میں نے پایا ہے اور اس کو ادا نہیں کیا، اس کو ادا کر رہا ہوں. اگر وہاں جمعہ کی شرائط فی الواقعہ پائی جاتی ہیں تو یہ پھر نفل ہو جائے گی، اور اگر کوئی شرط مفقود ہوگی تو یہ ظہر کے قائم مقام ہو جائے گی. ماشاءاللہ بہت باریک بینی سے کام لی ہے، سبحان اللہ. سلام. علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ کو سلام کرتے ہیں. اس کی عبارت وہ یوں ہے، قال ابن حمام اذا شبہ علی الناس وجود شرائط الجمعہ ينبغي ان يصلي 4 بعد الجمعہ ينوي بها آخر فرد ظہر ادرکت وقته ولم اؤدی بعد. تفسیر مصری زیر آیت ہاذا جلد 9 پیج 292. نواں مسئلہ سماعت فرمائیں. وہ یہ ہے کہ انعقاد جمعہ، جمعہ کا انعقاد جو ہے اس کے لیے خطبہ شرط ہے، خطبہ اس کے لیے شرط ہے. خطبہ کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، خطبہ کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا. خطبہ میں پھر 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. حمد باری تعالی، نمبر 2 درود و سلام علیہ الصلوۃ والسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سلام، ان پہ درود و سلام. تقوی کی وصیت کہ اس میں مسلمانوں کو کوئی نصیحت کرے، وصیت کرے. قرأت قرآن، قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کرے. اور اہل ایمان کے لیے دعا. سعودی عربیہ میں ایسے کرتے ہیں، وہ ان کا برا خطبہ سماعت فرمائیں تو یہ 5 چیزوں پر عمل ہے ان کا. یہاں بھی اللہ بحمد فضل تعالیٰ عمل ہے. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سارے صحابہ بیٹھے تھے تو خطبہ ارشاد کرنے لگے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی بیٹھے تھے، انا مدینہ العلم والی بابوہا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ بھول جاتا ہے انسان نا، تو جب بھول کے تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین، بس یہ آیت پڑھ کے تو خطبہ ارشاد فرما دیا، ہو گیا. کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی فرمائی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی دلیل قرآن و سنت سے ملنی چاہیے. بہرحال لمبی باتیں ہو جاتی ہیں. مسئلہ آگے ہے پھر جو خطبہ میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو ہوگی نا،
تو خطبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، آپ کی تعریف، آپ کا ذکر، خلفائے راشدین کا نام، صحابہ کرام کا ذکر، یہ سب ذکر الہی میں شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، تو یہ سب داخل ہیں اسی میں، خطبہ میں شامل ہو سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں خاص طور سے ظالم بادشاہ، عمراء، وزیر اعظم، صدر یا کوئی ایسی شخصیات جو پسندیدہ ہوں، ادھر ان کے القابات، ان کی ثنا، ان کی مدح جو ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسے پہلے لوگ کرتے تھے، اذان سے پہلے بادشاہوں کے نام لیتے تھے، وہ نہیں، اب وہ منع ہے، اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ جو اس بات پر مزید ہیں وہ غلط ہیں۔ اما ذکر الظلماتی والقابوہم، دوبارہ پڑھتا ہوں، اما ذکر الظلماتی والقابوہم والثناء علیہم والمدح لہم فهو بعید من ذکر اللہ بمراحل معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کا ذکر نہیں ہے یہ ظالم بادشاہ، یہ جو ہمارے ادھر حکومتوں میں کارندے ہوتے ہیں، جو خواہش سے حکومتیں لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ جتنے بھی میں نے بتایا خلفائے راشدین صحابہ کرام میں، انہوں نے حکومتوں کی خواہش نہیں کی، کہ منع ہے، حدیثوں میں ہم پڑھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں، وہ یہ کہ اگر امام، یہ ضرور سماعت فرمائیں اور اس پہ غور بھی کریں اور عمل بھی کریں، اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کوئی آدمی لیٹ ہو گیا نا، تو جمعہ میں شریک ہو جائے، امام نے بھی سلام نہیں پھیرا، اس کے ابھی سلام پھیرنے سے پہلے کچھ شخص جماعت میں شریک ہو جائے، تو جب امام صاحب سلام پھیریں تو دوسرے سلام پر وہ کھڑا ہو جائے، 2 رکعت ہی پڑھے گا، 4 نہیں پڑھے گا، 2 رکعت، جمعہ ہے اس کا، جمعہ پکا ہے اس کا، امام صاحب کے نزدیک اس کی جمعہ ہو جائے گی۔ بعض ائمہ فقہ کے نزدیک اگر نماز جمعہ کی 1 رکعت امام کے ساتھ پا لے گا، اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی، ورنہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے گا۔ بہرحال علماء خیر ہے، اختلاف ہے، علم اضافہ ہے، تو ادھر جو ہے دو رکعت ہی، چونکہ جمعہ پڑھنے آیا ہے، 2 رکعت ہی پڑھے گا، چونکہ ابھی جماعت سے امام صاحب سلام پھیر کے باہر تو نہیں ہوئے نا، جماعت میں ہی شامل ہیں، جیسے دوسری نمازوں میں انسان جماعت میں ہی شامل رہتا ہے، اس طرح نماز جمعہ بھی 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ اس سے اگلی کلپ میں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ذرا لمبا ہو گیا، میں جو نماز جمعہ میں مسنون چیزیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، تو وہ میں بیان کروں گا، آخری یہ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم